قصیدے کی تعریف۔ قصیدہ عربی لفظ قصص سے مشتق ہے جس کے معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ شاعری کی اصطلاح میں ارادے کے ساتھ کسی کی تعریف یا ہجو برائی مذمت کرنے والی نظم کو قصیدہ کہتے ہیں۔ قصیدہ غزل کے طرز پر لکھا جاتا ہے۔ اس کے 4 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 مطلع، نمبر 2 تشبیب، نمبر 3 گریز، نمبر 4 مدعا اور دعا۔ قصیدے کا آغاز مطلع کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد شاعر بہار یا خوبصورت منظر بیان کرتے ہوئے ماحول تیار کرتا ہے، اسے تشبیب کہتے ہیں۔ تشبیب کے بعد شاعر 1 یا 2 شعر کے ذریعے بادشاہ کی تعریف کی طرف رخ کرتا ہے، اسے گریز کہتے ہیں۔ گریز کے بعد شاعر اپنا مدعا بیان کرتا ہے اور آخر میں بادشاہ کے حق میں دعا یا اشعار کہتا ہے۔ قصیدے 2 قسم کے ہوتے ہیں: مدحیہ قصیدے جس میں کسی کی تعریف کی جائے، دوسرا ہجویہ قصیدے جس میں کسی کی برائی بیان کی جائے۔ زمانے کی برائی بیان کرنے والے قصیدے کو شعر عاشوق کہتے ہیں۔ اردو میں ابتدائی دور کے قصیدے دکن میں لکھے گئے جو مثنوی کے طرز پر ہوتے ہیں اور ان میں اپنے پیر و مرشد کی تعریف بیان کی جاتی تھی۔ قصیدہ گوئی کو فروغ شمال میں ہوا اور مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد دلی میں قصیدہ گوئی کو عروج حاصل ہوا۔ مرزا محمد رفیع سودا اور ذوق اردو کے اہم قصیدہ نگار شاعر گزرے ہیں۔ سودا کو اردو قصیدے کا نقش اول کہا جاتا ہے۔ انہوں نے قصیدے کے اجزائے ترکیبی متعین کیے۔ لکھنؤ کے مشہور قصیدہ کو شعراء میں منیر شکوہ آبادی، انشاء اللہ خان انشا، محسن کاکوری اور امیر مینائی اہم قصیدہ کو شاعر گزرے ہیں۔ دلی میں شیخ ابراہیم ذوق، مومن خان مومن، مرزا غالب اور داغ دہلوی اردو کے مشہور قصیدہ کو گزرے ہیں۔ شاہی دور اور جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کے بعد قصیدہ گوئی کو بھی زوال آ گیا۔ چونکہ قصیدہ صرف بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے لکھے جاتے تھے تاکہ انعام حاصل ہو، تاہم جب شاہی دور ہی ختم ہو گیا تو اس صنف کو بھی زوال آ گیا۔ شاعروں نے بزرگان دین کی تعریف میں بھی شاہکار قصیدے لکھے۔ قصیدے کی طرح کی ایک قسم صحرا لکھنے کا رواج بعد میں جاری رہا۔ قصیدہ در شان حمید الدولہ از شیخ ابراہیم ذوق۔ قصیدہ ملاحظہ کریں۔ آج ہے وہ روز عشرت، آج وہ دن عید کا، ہوتے ہیں آ کر بغل گیر آشنا سے آشنا۔ عید ہے گھر دوستوں کے، جاتے ہیں ملنے کو دوست، ہے یہی رسم محبت، ہے یہی راہ فنا۔ ہاں چنانچہ ایک میرے بھی شفیق و مہرباں، یار جانی دوست صادق اور محب باصفا۔ آئے میرے گھر وہ اور احوال میرا دیکھ کر، دیر تک حیراں رہے اور بعد حیرت یہ کہا، ذوق تو اب تلک وہی پریشان حال ہے، وہی ایک کہنا دوشالہ، وہی ایک کہنا خبا۔ آشنا تیرے ہزاروں اور لاکھوں تیرے دوست، جو ملے گا تجھ کو یہ پوچھے گا تجھ سے برملا۔ کیا ہوا انعام تجھ کو، تو نے کیا پایا صلہ، کیا ہوا تنخواہ تیری، کیا تیرا منصب بڑھا۔ ہم نے مانا تو ہے ایک درویش خو خانے مزاج، جو میسر آیا کھایا اور کیا شکر خدا۔ جلد کر نواب سے احوال اپنا جا کے عرض، اور یہ جو کچھ حقیقت ہے یہ سب اس کو سنا۔ جب سنے اس آشنا کے منہ سے میں نے یہ کلام، وہ وہیں خدمت میں تیری یہ کہہ کے میں حاضر ہوا۔ مطلع ثانی، بحر و بر میں جھاڑ دے دامن اگر تو فیض کا، قطرہ در بے بہا ہو لال سنگ بے بہا۔ تو وہ دانا تیری دانائی کے دانائے فرنگ، داد دیتے ہیں کہ ہاں اے آفریں اے مرحبا۔ ہوشیاری کا جہاں لشکر ہے سر لشکر ہے تو، خیر خواہی کا جہاں رستہ ہے تو ہے رہنما۔ دوست دار ملک و دیں خواہ شاہ دیں پناہ، ہوشیار و مرد آخر ہے بھی امیر و پارسا۔ دیکھتے ہیں ہم وہی بے ساختہ تیرا عمل، علم سے جو عالموں نے ہے کتابوں میں لکھا۔ کیا لکھوں تعریف تیری میری قاصر ہے زباں، لے کے تیرے حق میں ہے یہ دم بدم
لیکن تیرے حق میں ہے یہ دم بدم دل سے دعا، عید ہو تجھ کو مبارک اور دولت ہو فزوں، اور بدولت تیری میرا بھی برآئے مدعا۔ ذوق کا تعارف۔ شیخ ابراہیم ذوق 1779-1854 اردو کے مشہور قصیدہ گو شاعر گزرے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ اکبر شاہ ثانی نے انہیں خاقانی ہند کا خطاب دیا تھا۔ ان کے قصیدوں میں شوکت الفاظ، بلند خیالی اور اعلیٰ مضامین ملتے ہیں۔ نصابی کتب میں شامل قصیدہ عید کے موقع پر نواب حمید الدولہ کی تعریف میں لکھا گیا ہے۔ قصیدے کی آخر میں قصیدے کا جز مدعا یا حسن طلب اہم ہے۔ ذیل میں قصیدے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ خلاصہ قصیدہ۔ شاعر ذوق عید کے دن کی رونقیں اور مسرتیں بیان کرتے ہوئے قصیدے کے آغاز میں کہتے ہیں کہ آج عید کا دن ہے۔ اس دن لوگ خوشی مناتے ہیں، عیش و عشرت کا اظہار کرتے ہیں۔ عید کے پرمسرت موقع پر رشتہ دار، دوست و اقارب، دیگر مسلمان ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ خاص طور سے دوست احباب کے گھر جاتے ہیں اور عید کی ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ اور رسم قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ وہ رسم ہے جو دلوں سے نفرت کو دور کرتی ہے اور آپسی محبت بڑھاتی ہے۔ عید کی مسرتوں کے بیان کے بعد شاعر موضوع بدلتے ہوئے اپنے ایک دوست کے حال بیان کرتے ہیں کہ جس طرح لوگوں کے سرپرست، شفیق اور مہربان عزیز یا رشتہ دار ہوتے ہیں، میرے بھی ایسے ہی ایک اچھے دوست ہیں جو مزاج کے اعتبار سے نہایت شفیق اور مہربان ہیں۔ وہ میرے سچے اور جگری دوست ہیں۔ عید کے موقع پر وہ میرے گھر آئے۔ میں خدا کی کرنی اور زمانے کے اونچ نیچ کے سبب پریشان حال تھا۔ چنانچہ میرا حال دیکھ کر میرے دوست دیر تک حیران رہے اور حیرت سے کہنے لگے، اے ذوق، تم اب تک اسی طرح پریشان حال ہو؟ تمہارے بدن پر وہی پرانی خبا اور دوشالہ دکھائی دے رہا ہے، جبکہ تمہیں جاننے والے اور دوست تو ہزاروں ہیں۔ لوگ پوچھیں گے کہ تمہیں نواب کے دربار سے کیا انعام اور صلہ ملا، تنخواہ ملی یا نہیں، اپنے منصب اور مقام اور عہدے میں کچھ ترقی ہوئی یا نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ تم ایک درویش صفت قناعت پسند انسان ہو، جو ملتا ہے اس پر صبر کر کے خاموش رہتے ہو۔ لیکن یہ عید کا موقع ہے، نواب ہم سب کے سرپرست ہیں اور تمہارا اور ان کا تو خاص تعلق ہے۔ عید کے دن خوشی کے موقع پر سب کو انعام دیا جاتا ہے۔ تم کو بھی جا کر نواب حمید الدولہ سے اپنے احوال سناؤ، اپنی حقیقت انہیں بتاؤ۔ جب میں نے اپنے دوست کی زبانی یہ بات سنی تو میں یہ قصیدہ سن کر حمید الدولہ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ قصیدے کا مطلع ثانی پیش کرتے ہوئے ذوق نواب حمید الدولہ کی تعریف کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے فیض کا دریا اس دنیا میں بہا دیں گے تو اس طرف سے ہر طرف سے خوشحالی آ جائے گی، غریب امیر ہو جائیں گے، ضرورت مند چین و سکون کی زندگی گزارنے لگیں گے۔ اے ہمارے سرپرست، آپ کی دانائی کی تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ آپ کی دانائی کی تعریف انگریز بھی کرتے ہیں۔ آپ چالاکی اور ہوشیاری میں بھی سب سے آگے ہیں اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کرنے میں سرفہرست ہے۔ آپ کی خوبیاں بے شمار ہیں، آپ کی ملک و دولت بے پناہ ہے۔ دین کے معاملے میں بھی آپ جیسا پارسا نہیں۔ آپ دانش مند ہیں۔ عالموں نے علم کے بارے میں جو کچھ کتابوں میں لکھا، آپ کی زندگی اسی علم کی عملی تفسیر ہے۔ آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میری زبان اور میرا قلم آپ کی حقیقی تعریف کرنے سے قاصر ہے۔ لیکن میں ہر دم آپ کے حق میں دل سے یہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ یہ عید آپ کو مبارک ہو، آپ کی خوشیوں اور دولت میں اضافہ ہو، آپ کی مہربانی سے میری مراد بر آئے۔ میں آپ سے مدد، انعام اور صلے کا خواہش مند ہوں۔ آپ مجھے اس قدر نوازیے کہ میری زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں اور میں خوشحال زندگی بسر کر سکوں۔ اس طرح قصیدے کا اختتام عمل میں آتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اگر اسے کسی سے مدد طلب کرنا ہو تو سامنے والے کی تعریف کی جاتی ہے
تاکہ سامنے والا اپنی تعریف سن کر خوش ہو جائے اور بدلے میں مانگنے والے کو کچھ دولت انعام کے طور پر دے دے۔ اسی جذبے کے تحت اردو کے قصیدہ نگار شعراء نے اپنے عہد کے بادشاہوں اور نوابوں کی تعریف میں قصیدے لکھے۔ ان قصائد میں تعریف بیان کرنے کے لیے مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا اور جھوٹی شان بھی بیان کی گئی۔ پرشوکت الفاظ استعمال کیے گئے۔ بھاری بھرکم الفاظ، تشبیہوں اور محاوروں کے ذریعے بادشاہوں اور نوابوں کی تعریف کی گئی۔ بعض شعراء نے بزرگان دین کی تعریف میں بھی قصائد لکھے۔ اس طرح ذوق کا یہ قصیدہ بھی نواب کی تعریف کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ مرکزی خیال: ذوق نے اس قصیدے درشان حمید الدولہ کے پہلے حصے میں اپنی غربت اور دوست کی نصیحت کا ذکر کیا اور دوسرے حصے میں نواب حمید الدولہ کی تعریف کے بعد ان سے انعام کی درخواست کی۔ یہ قصیدہ اپنے سادہ انداز بیان کے لیے اہم ہے۔